جی جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب بھی دنیا کے بدلتے حالات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ میری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے خوشگوار اور خوشحال لمحات میسر کرے۔ چلیں، اب میں آتا ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو کہ اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جس اہم مسئلے کو موضوع بحث بننا تھا، جسے قومی اسمبلی سمیت پاکستان کی چاروں صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں اپوزیشن بینچوں کی طرف سے اپوز کیا جانا تھا، اسے پس پش ڈال کر اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ کراچی جو پہلے ہی ان گنت مسائل سے دوچار ہے، اسے ایک بار پھر نفرت اور تعصب کی آگ میں جھونک کر پیپلز پارٹی اپنی بدترین بیڈ گورننس کو نہ صرف طول دینا چاہتی ہے، بلکہ سندھ کی دو بڑی اکائیوں کو آپس میں دستے گرباں کر کے اگلے الیکشن میں بھی سندھ کارڈ استعمال کر کے سندھ پر اپنا راج برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی اپنی پراکسیز کو استعمال کر رہی ہے۔ جیسا کہ حالیہ چند مہینوں میں صورتحال کو بڑی تیزی سے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور 27ویں ترمیم کے بعد تو اس میں مزید شدت لائی جا رہی ہے۔ حالانکہ دونوں معاملات کا تعلق خالصاً انتظامی اور قانونی ہے، لیکن دونوں ایشوز کو لسانی رنگ دے کر کراچی کو میدان جنگ بنانے کی پیپلز پارٹی کی حد الامکان کوشش ہے۔ کراچی میں اس وقت کمشنر کے احکامات پر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی جا رہی ہے، یعنی ایک ایسا مسئلہ جو کہ ہر امیر غریب اور سندھی مہاجر پٹھان سمیت شیعہ سنی سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، اسے پٹھان مہاجر کا رنگ دے کر دونوں کو لڑوانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ کمشنر یا اس کی پوری ٹیم وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کی ہدایت پر ہی یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور کسی ایک خاص کاروبار کرنے والے کے خلاف نہ یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ کسی مخصوص زبان بولنے والے کے خلاف بھی نہیں کیا جا رہا، اور جس کا کہ فائدہ کسی ایک علاقے یا کسی ایک زبان بولنے والے کو بھی نہیں ہوگا، بلکہ پورا کراچی اس کا بینیفیشری ہو۔ مگر سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارم پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صرف پٹھانوں کے چائے کے ہوٹلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس شہر میں رہنے والے پشتون بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے چائے کے ہوٹلوں کی اکثریت مہاجر آبادی ہوئی، اور ان کے ہوٹلوں سے چائے پینے والے بھی 90% مہاجر ہیں۔ تو پھر مہاجر کیسے ان کے ہوٹلوں کو بند کروانے پر خوش ہو؟ ہاں، کراچی کا ہر شہری صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو وہ اپنی حد میں رہ کر ہو۔ دکان جو اس کے پاس موجود ہے، اس کا دکان سے باہر موجود فٹ پاث، سروس روڈ، نالے یا گرین بیلٹ پر تجاوزات قائم نہ کرے، تاکہ عام آدمی کو چلنے اور ٹریفک کی روانی میں خلل نہ پڑے۔ اور اگر یہ انکروچمنٹ کوئی اردو بولنے والا بھی کرے تو اس کے ساتھ بھی جو قانون کہتا ہے وہی کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہیوی ٹریفک کے جس میں ٹرک، ڈمپر، واٹر ٹینکر کے حادثات میں ہونے والی بے گناہ شہریوں کی اموات میں جتنی تیزی سے اضافہ ہوا، تو اس پر بھی حکومت سندھ اور ٹریفک پولیس نے ایکشن لیا، اور ان حادثات میں بھی مرنے والے ہر زبان کے لوگ۔ لیکن چند ایک واقعات کے بعد جب مشتعل عوام نے ان پر احتجاجاً ڈمپروں کو نظر آتش کرنا شروع کیا، تو اسے بھی پٹھان مہاجر لڑائی کہہ کر شہر میں انہیں تصادم کروانے کی کوشش کی۔ حالانکہ دونوں معاملات پیپلز پارٹی کے پیدا کر رہے ہیں، اور اسے حل بھی انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن یہ اپنی بدترین کرپشن اور بیڈ گورننس پر پردے ڈالنے کے لیے سامنے آتے بھی نہیں اور ساتھ چھپتے بھی نہیں۔ مطلب ایک طرف ان کے کاروبار کو قانون کی حد میں رہنے کا پابند بناتے، پیچھے سے انہیں اپنی نجی محفلوں میں بلا کر پیٹ بھی تھپتھپاتے، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر مہاجر کمیونٹی کا دباؤ، یعنی بے شرمی اور بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے نسل پرست حکومت۔ آپ دیکھیے ایسے ہی ایک مسئلے کو کیسے ہوا دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بھی خالصتاً آئینی اور قانونی مسئلہ، یعنی کراچی جو سادہ لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ صرف کراچی نہیں، اور نہ ہی صرف صوبہ سندھ، بلکہ پاکستان کے تمام شہروں کے انتظامی، معاشی اور سیاسی اختیارات ان کے ڈور اسٹیپ پر دو، یعنی ڈیولوشن آف پاور، نیچے بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کرو،
اور اس کے لیے 140A کی شک کو آئین کا حصہ بناؤں۔ اب میں ایک عام آدمی اور غریب آدمی سے، جو کہ سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچ سرائے کی ہزار وال کشمیری یا دیگر کوئی بھی زبان بولنے والا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات ان کے مسائل کا حل ان کے علاقے سے منتخب ہو کر آنے والے کونسلر یا علاقے کے ناظم کے پاس ہو، یہ بات ان کے حق میں کی جا رہی ہے یا ان کے خلاف کی جا رہی ہے؟ اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک عام اور غریب پاکستانی بتائے کہ کیا اس کی اپنے علاقے کے MP، MNA یا وزیر مشیر تک رسائی ہوتی ہے؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ، گورنر یا وزیر اعظم سے مل سکتا ہے؟ یقیناً سب کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کا جاگیردارانہ نظام عام اور غریب آدمی کو صرف اپنے پیروں میں بیٹھنے یا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کی تو اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ کا حق اسے نہ ہے، اور نہ اس موروثی نظام کے ذریعے اسے آئندہ 100 سال تک بھی ملنے والا۔ تو پھر جو ممکن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیوں نہ آواز اٹھائی جائے؟ جو کونسلر آپ کی گلی اور محلے سے منتخب ہوگا، اگر اس کے پاس آپ کی سڑک بنانے، اسپتال، اسکول، کالج بنانے، آپ کو روزگار دینے، آپ کے علاقے کے جرائم کو کنٹرول کرنے، آپ کے پانی، بجلی، گیس کے مسائل حل کرنے کا اختیار ہوگا، تو آپ کو کیا ضرورت پڑے گی کہ آپ MP، MNA یا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے جلسوں میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے جائیں؟ جبکہ آپ کو انصاف اور اختیار آپ کے دروازے پر ملے گا، تو یہ نظام خود بخود دم توڑ دے گا۔ تو کیا جس 140A کو آئین کا حصہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، کیا وہ غلط ہے؟ اسی لیے آپ دیکھو کہ آپ کو پھر تقسیم کرنے، آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے صوبے کا ذکر چھیڑ کر اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نے پھر اپنی پراکسیز کے ذریعے سندھی مہاجر فسادات کروانے کی سازش تیار کی۔ میری تمام پڑھے لکھے باشعور سندھی بھائیوں، بلوچ اور پختون بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ کراچی ہم سب کا گھر ہے، کوئی کسی کو یہاں سے نہیں نکال سکتا، نہ ہی کوئی کسی کو ختم کر سکتا، سب نے مل کر ہی اسے مضبوط اور خوشحال بنانا ہے۔ صرف اس سازش کو سمجھو کہ سندھی مہاجر یا پٹھان مہاجر لڑائی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کو فائدہ ہوگا سمجھ جاؤ وہی کراچی کا اصل دشمن، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے سندھی، پٹھان، بلوچ یا مہاجر بن کر فیصلہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ایک پاکستانی بن کر اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔